السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہمارا منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 13 ہو چکا تھا اور آج درس نمبر 14 آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ربہ اس کا رب، رب کا تیرا رب، ربی میرا رب۔ تو یہاں پر سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ یہ رب جو ہے اس کا معنی ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور ہو ضمیر اس کا معنی اس کا، جہاں پر ہو کا استعمال ہو اسے ضمیر کہتے ہیں۔ اتنا آپ قاعدہ سمجھ لیں کہ جو بھی ضمیر اسم کے ساتھ آتی ہے اسے مجرور متصل کہا جاتا ہے، اور ترکیبی اعتبار سے پہلا اسم جو ہوتا ہے وہ مضاف بنتا ہے اور ضمیر جو ہوتی ہے وہ مضاف الیہ بنتی ہے۔ لہذا ربہ میں رب و مضاف ہوگا اور ہو ضمیر مضاف الیہ۔ معنی کیا ہوگا؟ ربہ اس کا رب، ربہ اس کا رب۔ تو جہاں پر ہو آ جائے تو معنی کیا ہے؟ اس کا رب، غائب ہے۔ رب کا مخاطب ہے، رب کا تیرا رب۔ رب کا معنی پرورش کرنے والا، کاف کا معنی تیرا، رب کا تیرا رب۔ اور ربی رب کا معنی پالنے والا، یا کا معنی میرا، ربی میرا پالنے والا، میرا رب۔ تو کیا ہوا؟ ربہ اس کا پالنے والا، رب کا تیرا پالنے والا، ربی میرا پالنے والا، ربہ اس کا رب، رب کا تیرا رب، ربی میرا رب۔ اب آپ یہ دیکھتے چلے جائیں کہ جتنے بھی اسم ہوں گے وہ اسم بدلتا چلا جائے گا، لیکن جو ضمیر ہوگی وہ وہی استعمال ہوگی۔ اسم الگ الگ آئیں گے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ معنی کیا بن رہا ہے۔ تو یہاں پر عبدہ، عبدہ کا معنی ہے اس کا بندہ، عبد کا معنی بندہ، ہو کا معنی اس کا، عبدہ اس کا بندہ، عبد کا تیرا بندہ، کاف کا معنی تیرا، عبد کا تیرا بندہ، عبدی میرا بندہ، یا کا معنی میرا، عبد کا معنی بندہ۔ اسمہ اس کا نام، اسم کا معنی نام اور ہو کا معنی اس کا، اسمہ اس کا نام، اسم کا معنی نام، کاف کا معنی تیرا، اسم کا تیرا نام۔ اسمی میرا نام، اسم کا معنی نام، یا کا معنی میرا، اسمی میرا نام۔ جمل کا تیرا اونٹ، جملن کا معنی اونٹ اور کاف ضمیر ہے، یہ مجرور متصل جس کا معنی تیرا، جمل کا تیرا اونٹ۔ فرسہ اس کا گھوڑا، فرسن کا معنی گھوڑا، ہو کا معنی اس کا، فرسہ اس کا گھوڑا۔ کلب کا تیرا کتا، کلبن کا معنی کتا، کاف کا معنی تیرا، کلب کا تیرا کتا۔ ببغائی میرا طوطا، ببغاءن کا معنی طوطا، یا کا معنی میرا، ببغائی کا معنی میرا طوطا۔ حدیقۃ کا تیرا باغ، حدیقۃ قطن کا معنی ہے باغ اور کاف کا معنی تیرا، حدیقۃ کا تیرا باغ۔ اس کے بعد فاکہتی میرا میوہ، فاکہتن کا معنی میوہ اور یا کا معنی میرا، فاکہتی میرا میوہ۔ ورد کا، وردن کا معنی ہے گلاب، گلاب کا پھول، کاف کا معنی تیرا، ورد کا تیرا گلاب کا پھول یا تیرا گلاب۔ الصیصی میرا کوڑا، الصیصن کا معنی کوڑا اور اسی اسم کی اضافت کر دی گئی یا کی طرف تو معنی ہو گیا الصیصی میرا کوڑا۔ بیتی میرا گھر، بیتن کا معنی گھر اور اسی بیت اسم کی اضافت کر دی گئی یا کی طرف تو معنی ہو گیا بیتی میرا گھر۔ غرسہ، غرس کا، غرسن کا معنی پودا، اسی کی اضافت کر دی گئی ہو ضمیر کی طرف تو معنی ہو گیا غرسہ اس کا پودا۔ رب کا تیرا رب، تیرا پالنے والا، تیرا پالن ہار۔ رسولہ اس کا رسول یا اس کے رسول۔ ایمانی میرا ایمان۔ صدیقہ اس کا دوست، عبدہ اس کا بندہ۔ اب آگے فرما رہے ما اسم کا، مکمل پڑھیں گے۔ مسمک تیرا نام کیا ہے، ما کا معنی کیا، اسم کا معنی نام، کاف کا معنی تیرا، ما اسم کا تیرا نام کیا ہے یا آپ کا نام کیا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے بتایا تھا آپ کو قاعدہ کہ جہاں پر کیا درمیان میں آ جائے، یعنی ترجمہ کرتے وقت جہاں پر بھی کیا درمیان میں آ جائے تو وہاں پر ما کا استعمال ہوتا ہے، اور وہ جو ما ہوتا ہے اسے اسم استفہام کہا جاتا ہے۔ اور اگر شروع میں کیا کا استعمال ہو جائے، کیا آپ نے کھایا، تو وہاں پر حل اور حمزہ کا استعمال ہوتا ہے،
اور وہ حرف ہیں دونوں، وہ اسم نہیں ہیں۔ تو یہاں پر ما اسمکا میں ما جو ہے یہ اسم ہے۔ تو ما اسمکا یہ سوال کے طور پر یہ ما استفہامیہ ہے۔ ما کا معنی کیا، اسمکا کا معنی تمہارا نام۔ ما اسمکا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہہ رہا اسمی حمیدن میرا نام حمید ہے۔ اسمن کا معنی نام، یا کا معنی میرا، حمیدن کا معنی حمید، اسمی حمیدن میرا نام حمید ہے۔ کیفا حالکا، کیفا حالکا تمہارا حال کیسا ہے؟ کیفا کا معنی کیسا، حال کا معنی طبیعت، کاف کا معنی تیری طبیعت کیسی ہے؟ کیفا حالکا آپ کا حال کیسا ہے؟ تو کہے گا حالی طیبن میرا حال اچھا ہے، حالی طیبن میرا حال اچھا ہے۔ حالی کا معنی میرا حال، طیبن کا معنی اچھا۔ من ربکا، من کا معنی کون، رب کا معنی ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، کاف کا معنی تمہارا۔ من ربکا تمہارا رب کون ہے، تمہارا پالن ہار کون ہے، تمہارا پرورش کرنے والا کون ہے؟ تو یہاں پر جواب دیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ عز و جل ہے۔ آگے ہے محمد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے یہاں پر آیا ہے جس کا معنی کیا، جب ہم ترجمہ کریں گے تو شروع میں کیا لے کر آئیں گے، محمد رسولہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں؟ ہو کی ضمیر لوٹے گی اللہ رب العزت کی طرف۔ محمد رسولہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں یعنی اللہ کے؟ نعم، ہاں، نعم کا معنی ہاں، محمد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ او ہوا عبدہ، آ کا معنی کیا، ہوا کا معنی وہ، عبد کا معنی بندہ، ہو کا معنی اس کے، کیا وہ اس کے بندے ہیں یعنی اللہ رب العزت کے کیا وہ بندے ہیں؟ نعم ہوا عبدہ ورسولہ، نعم کا معنی ہاں، ہوا کا معنی وہ، عبدہ کا معنی اس کے بندے، ورسولہ کا معنی اور اس کے رسول ہیں، ہاں وہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آگے فرما رہے الاسلام الدینی، اسلام میرا دین ہے۔ الاسلام کا معنی اسلام، دین کا معنی دین، یا کا معنی میرا۔ الاسلام الدینی، اسلام میرا دین ہے۔ وہذا الدین سہل، اور یہ دین آسان ہے۔ واو کا معنی اور، ہذا کا معنی یہ، الدین کا معنی دین، سہل کا معنی آسان، اور یہ دین آسان ہے۔ اب نیچے اسئلہ دے رہے ہیں، اسئلہ جو سوال کی جمع ہے دے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں من رب کا تمہارا رب کون ہے؟ من کا معنی کون، رب کا معنی رب، کاف کا معنی تمہارا، رب کا معنی پالنے والا، تمہارا پالنے والا کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ من رب کا، تو ہم جواب دیں گے ربی اللہ، ربی اللہ، ربی اللہ، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے۔ انت عبدہ، آ کا معنی کیا، انت کا معنی تو، عبد کا معنی بندہ، ہو کا معنی اس کا، کیا تو اس کا بندہ ہے؟ انت عبدہ، کیا تو اس کا بندہ ہے؟ تو ہم جواب دیں گے نعم انا عبدہ، ہاں میں اس کا بندہ ہوں، نعم انا عبدہ، ہاں میں اس کا بندہ ہوں۔ ما دینک کا تمہارا دین کیا ہے؟ تو سوال ہے ما دینک، ما کا معنی کیا، دین کا معنی دین، کاف کا معنی تیرا، ما دینک تیرا دین کیا ہے؟ تو جواب دیں گے دینی الاسلام، دینی الاسلام میرا دین اسلام، یعنی دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے۔ من رسول کا، من کا معنی کون، رسول کا معنی رسول، پیغمبر، کاف کا معنی تمہارے، من رسول کا تمہارے پیغمبر کون ہے؟ تو ہم جواب دیں گے رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے پوچھ رہے ہیں ما اسمہ، ان کا نام کیا ہے؟ ما کا معنی کیا، اسم کا معنی نام، ہو کا معنی ان کا نام کیا ہے؟ ہم کہیں گے اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربک غافل، آ کا معنی کیا، ربک کا معنی تمہارا رب، غافل کا معنی غافل، کیا تمہارا رب غافل ہے؟ ہم کہیں گے لا نہیں، ربی لیسا بغافل، ربی لیسا بغافل میرا رب غافل نہیں ہے۔ پھر آگے حل دینو کا باطل، کیا تمہارا دین باطل ہے؟ تو ہم جواب دیں گے لا نہیں، دینی حق میرا دین حق ہے، لا باطل باطل نہیں، دینی حق لا باطل میرا دین حق ہے، باطل نہیں۔ اس کا گھر، اس کا کی عربی بنے گی ہو ضمیر، اور گھر کی عربی بنے گی بیت، تو مکمل جب دونوں کو ملائیں گے تو بنے گا بیتہ، اس کا گھر، اس کا گھر کی عربی کیا بنے گی؟ بیتہ، اس کا گھر۔
اس کا گھوڑا، اس کی عربی بنے گی ہو ضمیر، اور گھوڑا کی عربی بنے گی فرسن، فرسہو اس کا گھوڑا، فرسہو اس کا گھوڑا۔ اس کا دوست، اس کا کی عربی بنے گی ہو ضمیر، اور دوست کی عربی بنے گی صدیق۔ ملائیں گے دونوں کو تو کہیں گے صدیقہو اس کا دوست، صدیقہو اس کا دوست۔ میرا پالنے والا، ربی، رب کا معنی پالنے والا، یا کا معنی میرا، ربی میرا پالنے والا۔ میرا گلاب، عربی بنے گی وردی، وردن کا معنی گلاب، میرا کی عربی آئے گی یا ضمیر، ربی وردی میرا گلاب۔ میرا کوڑا، اصیصی، اسیسن کا معنی کوڑا، میرا کی عربی آئے گی یا ضمیر، اصیصی میرا کوڑا۔ تیرا طوطا، عربی بنے گی ببغاؤک، ببغاؤک، ببغاء کا معنی طوطا، کاف کا معنی تیرا، ببغاؤک تیرا طوطا۔ تیرا باغ، حدیقتن کا معنی باغ، اور تیرا کی عربی آئے گی کاف، عربی بنے گی حدیقتک تیرا باغ۔ تیرا پودا، پودا کی عربی آئے گی غرسن، اور تیرا کی عربی آئے گی کاف ضمیر، تو جب ملائیں گے دونوں کو تو بنے گا غرسو کا تیرا پودا۔ ہم غرسن کا نہیں کہہ سکتے، تنوین نہیں لائیں گے، اس لیے کہ مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد ہے تمہارا دین کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ کیا کی عربی آئے گی ما، اور تمہارا کی عربی آئے گی کاف، دین کی عربی آئے گی دینن، عربی بنے گی ما دینو کا تمہارا دین کیا ہے، ما دینو کا تمہارا دین کیا ہے۔ کیا تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہم کہیں گے حل، کیا کی عربی بنے گی حل، تمہارے رسول، رسول کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حل رسول کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا رب مہربان ہے، تو میرا رب کی عربی بنے گی ربی، مہربان کی عربی بنے گی رؤوفن، ربی رؤوفن میرا رب مہربان ہے۔ میرا گھر آپ کا گھر ہے، میرا گھر کی عربی بنے گی بیتی، آپ کا گھر کی عربی بنے گی بیتو کا، تو مکمل عربی کیا ہوگی بیتی بیتو کا، سب مبتدا خبر کی ترکیبیں ہیں۔ بیتی بیتو کا میرا گھر آپ کا گھر ہے۔ میرے باغ میں میوہ ہے، میرے باغ میں میوہ ہے، تو عربی بنا لیں فی حدیقتی، فی حدیقتی میرے باغ میں فاکہۃ میوہ ہے، یا اس طریقے سے کہیں الفاکہۃ فی حدیقتی، باغ میرے باغ میں میوہ ہے۔ آگے اور پھول بھی، وزہر ایضا، اس طریقے سے بھی بنائیں فی حدیقتی فاکہۃ وزہر ایضا۔ اس کے بعد تمہارے والد کیسے ہیں، تمہارے کی عربی آئے گی کاف، والد کی عربی آئے گی والدو کا والدن، اور کیسے کی عربی آئے گی کیفا۔ مکمل عربی بنے گی کیفا والدو کا، آپ کے والد کیسے ہیں، تمہارے والد کیسے ہیں، اور کہاں ہیں، وَأَيْنَ هُوَ اور وہ کہاں ہیں، وَأَيْنَ هُوَ اور وہ کہاں ہیں۔ تمہارا پالنے والا کون ہے، من ربک، تمہارا پالنے والا کون، عربی کیا بنے گی من ربک، تمہارا پالنے والا کون ہے، من ربک۔ آگے میرا پالنے والا اللہ ہے، ربی اللہ، عربی کیا بنے گی ربی میرا پالنے والا، اللہ ربی اللہ میرا پالنے والا اللہ ہے۔ وہ تمہارا بھی رب ہے، وَهُوَ رَبُّكَ أَيْضًا، وَهُوَ رَبُّكَ أَيْضًا، وہ کی عربی آئے گی ہوا، تمہارا کی عربی آئے گی کاف، رب کی عربی آئے گی ربن، اور بھی کی عربی آئے گی ایضاً، ہوا ربک ایضاً وہ تمہارا بھی رب ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ کی عربی آئے گی ہاذا، ایمان کی عربی آئے گی ایمان، اور میرا کی عربی آئے گی یا، تو عربی بنے گی ہاذا ایمانی، یہ میرا ایمان ہے۔ اسلام میرا دین ہے، الاسلام دینی، الاسلام دینی، اسلام کی عربی آئے گی الاسلام، اور میرا دین کی عربی آئے گی دینی، الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے۔ اور وہ حق ہے، اور کی عربی آئے گی واو، وہ کی عربی آئے گی ہوا، اور حق کی عربی آئے گی حقن، عربی بنے گی وہوا حقن، اور وہ حق ہے، باطل نہیں، لا باطل، وہوا حق لا باطل، باطل کی عربی آئے گی باطل، اور نہیں کی عربی آئے گی لا، وہوا حق لا باطل، وہ حق ہے باطل نہیں۔ تو یہاں تک ہم نے
منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 14 پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن کل آپ حضرات کے سامنے درس نمبر 15 پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔